الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، بات چل رہی تھی اس سے پہلے کہ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے محبت فطری طبعی اور ایک ہے محبت شرعی. محبت فطری اور طبعی کیا چیز ہے؟ یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے محبت رکھ دی ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. فطری محبت کوئی عیب کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اولاد کی محبت رکھ دیا ہے. کیوں؟ اگر اولاد کی محبت نہ ہو، بیوی کی محبت نہ ہو اور شوہر کی محبت نہ ہو، ماں باپ کی محبت نہ ہو، تو انسان کبھی اپنے بیوی بچوں انسان کبھی اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنے گا. شوہر کبھی اپنے بیوی کی بات نہیں رکھے گا، بیوی کبھی اپنے شوہر کی بات نہیں مانے گی، بچے کبھی ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، اور ماں باپ کبھی اپنے بچے سے جو محبت کریں گے نہیں کریں گے تو کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اسلام نے اس لیے فطری محبت میں بڑا مقصد رکھا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. دیکھو، اگر یہ ناجائز ہوتی تو اللہ کیوں محبت پیدا کرتا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہے خواہشات کی محبت. اگر انسان کے دل میں ان چیزوں کی اللہ تعالی محبت پیوست نہ کرتا تو کون انسان، بیوی بیمار ہو جاتی تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے علاج کون کراتا؟ اگر شوہر کی محبت نہ ہو تو عورت اپنے شوہر کے لیے جان کیسے دیتی، اتنی قربانیاں کیسے دیتی؟ اگر انسان کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو تو باپ بیچارہ اتنی محنت اور مشقت کر کے روزی کیوں کماتا؟ محبت ہی کی بنا پر یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ہم نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیوست کر دی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی محبت پیوست کر دی ہے. والبنین، اولاد کی محبت پیوست کر دی ہے. والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اچھے اچھے گھوڑوں کی سواریوں کی محبت پیوست کر دی ہے. دودھ والے جانوروں کی محبت پیوست کر دی ہے. اور اسی طرح سونے اور چاندی کی محبت میں نے پیوست کر دیا ہے. کس لیے پیوست کر دیا؟ تاکہ انسان محبت کے تقاضے کے مطابق اس کو اپنائے، عمل کرے. آج ایک انسان سے ذرا پوچھو، ذرا سوچو، فطری طور پر اپنے بیوی بچوں کو 2 سال تک چھوڑ کے رکھتا ہے. 2 سال تک انسان اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ کر کے یہاں رہتا ہے. ہزاروں کلومیٹر دور، ہزاروں ماں باپ کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے رکھتا ہے. 2 سال تک دور رہتا ہے. کس بنا پر؟ صرف بچے خوشی کی زندگی گزاریں، بچے خوشی کی زندگی گزاریں. مقصد سے بھی ہوتا ہے بچے خوشی کی زندگی گزاریں، سکون سے رہیں، ماں باپ آرام سے رہیں. اور سارا سکون اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے؟ اچھی طرح سے مکان ہو، کھانے پینے کا سامان ہو. تو یہ ساری چیزیں سوچو، ایک انسان بیوی بچوں کی محبت، ان کے خوشحالی کی محبت، ان کو اچھے طرح سے رکھنے کی محبت ہے کہ 2 سال تک انسان باہر رہتا ہے صرف اولاد کی محبت، ماں باپ کی فکر میں. تو اس لیے
ان چیزوں کی محبت فطری اس لیے اللہ رکھی تاکہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے. آپ ذرا سوچیں واللہ، آج انسان 1 مہینہ بھی نہیں، بیوی شادی کیا اور 1 ہفتے کے اندر بیوی بیمار پڑ جائے، کسی تکلیف میں آ جائے، تو شوہر اپنی زندگی بھر کی کمائی بھی خرچ کر کے اس کا علاج کرانا چاہتا ہے. کیوں ہے؟ لاکھوں روپیہ خرچ کر دے رہا ہے. صرف کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی محبت میں بس کر دی ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو مرنے تو کیا ضرورت ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظالموں نے حملہ کیا، تلوار چلائی، تو نائلہ بیٹھی ہوئی تھی آپ کی بیوی حضرت عثمان کی. ان کو اتنا گوارا نہیں تھا کہ میرے شوہر کے سر پر تلوار چلے. اپنی جان دینے کے لیے دوڑی اور اپنے ہاتھ پر تلوار اور انگلی کٹ کے گر گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے خون گرا تو، اور آج تک بعض جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن آج بھی اسی حالت میں محفوظ ہے. اگر بیوی کے دل میں شوہر کی محبت اللہ پیوست نہ کر دیتا تو بیوی اپنے شوہر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو. تو سارا نظام محبت ہی کے تقاضے پر ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے فطری محبت اور طبعی محبت. اللہ تعالیٰ کیا ہے کوئی بری چیز نہیں ہے. اور ایک ہے شرعی محبت. شرعی محبت کیا ہے؟ رسول سے کوئی رشتہ نہیں، رسول ہیں، نہ باپ ہیں، نہ بھائی ہیں، کچھ تو نہیں ہے، نہ مال دے رہے ہیں، لیکن بہت احسانات ان کے اللہ رب العالمین ایمان کی شرط قرار دیا ہے کہ نہیں ہمارے نبی سے محبت ہو، اور اتنی محبت ہو کہ کائنات کی کسی چیز کی محبت نبی کی محبت پر غالب نہ آئے. یہ اللہ نے شرط رکھا ہے. پھر شرعی محبت، ارے بھائی نبی ہی کے ذریعے تو ہمیں جنت کا راستہ معلوم پڑا، نبی ہی کے ذریعے تو ہمیں حلال و حرام معلوم پڑا. نبی سے محبت، قرآن پاک نے کہا سورہ احزاب النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اے لوگوں، نبی کا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنی جان کی فکر نہیں کرتے، اپنے نقصان فائدے کی، جتنے تمہارے نبی تمہاری فکر کرتے ہیں. تمہیں اپنے کامیابی کی، اپنے کامیابی اور فلاح کی، نجات کی تمہیں جتنی فکر ہے تمہیں اتنی فکر نہیں جتنی فکر ہمارے نبی رکھتے ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے محبت شرعی. فطری محبت پر شرعی محبت کو غالب رکھنا بہت ضروری. کیوں؟ شریعت جو ہے اللہ کا حق ہے اور فطری محبت جو ہے انسان کا اپنا حق ہوتا ہے. اسی لیے ہمیشہ شرعی محبت کو غالب کرنا فطری محبت پر ایمان کی شرط ہے. اسی لیے جب آپ نے سمجھ لیا شرعی محبت، اس لیے کہا جاتا ہے نبی کی محبت، شرعی محبت، نبی کی محبت دل میں اتنی پیوست ہو جائے، اتنی عظمت ہو جائے کہ نبی کی اطاعت کرنے پر محبت آپ کو آمادہ کر دے. یہ ہے محبت. شرعی محبت یعنی اتنی اہمیت ہو اس محبت کی، نبی کی محبت کی اتنی اہمیت ہو اور اتنی اس کی عظمت ہو اس محبت کی کہ نبی کی ہر بات اپنانے، نبی کی پیروی کرنے پر آپ کو کیا کر دے؟ وہ آمادہ، مجبور کر دے. یہی اصل میں محبت ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی محبت یا کسی کی بھی محبت کا طریقہ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہا جاتا ہے بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ محبت کی تعریف لوگوں نے کیا کی؟ محبت کی تعریف شرعی محبت کی تعریف، وہ محبت نہیں. ہاں، شرعی محبت کی تعریف کیا کی گئی
اللہ اکبر. نہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، سمجھ گئے نا، وہ محبت اتنی عظمت اب اتنی بڑھ جائے اور اتنی اعلی درجے کی ہو کہ محبوب کی ہر ادا اپنانے کے لیے محبت مجبور کر دے. سمجھے؟ اتنی محبت ہو جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، وہ محبت اتنی مضبوط ہو، اتنی اہمیت رکھتی ہو کہ محبوب کی ہر ادا قبول کرنے پر تیار کر دیں. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ محبت. مثال کے طور پر عربی شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا تعصی الہ وانت تظہر حبہ، تعصی الہ وانت تظہر حبہ، لو کان حبک صادقا لاطعتہ. سمجھ گئے نا؟ تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع. دیکھو عربی شاعر نے کتنی بات کہی. ترجمہ یہ ہے تم اللہ تعالی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، سمجھ گئے نا؟ تعصی الہ وانت تظہر حبہ، تم اللہ تعالی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، اور نافرمانی ایسے کہ ساری زندگی ادھر جاتی ہی نافرمانی کرتے ہوئے. کبھی اللہ تعالی کی نافرمانی کا احساس بھی نہیں ہوتا. ھذا محال، یہ بالکل ناممکن ہے، تیری بات بالکل جھوٹی ہے. یہ ناممکنات میں سے ہو کہ تو سچا نکلے. کیوں؟ ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ عقل نقل قیاس کی بالکل خلاف ہے. تو جو دعویٰ کر رہا ہے تعصی الہ وانت تظہر حبہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. یہ نافرمانی کرنا تیرا یہ دعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. ھذا محال، یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے. کیوں؟ اللہ، کتنی پیاری بات کہ بات اصل ہے محبت جو ہوتی ہے، محبت تو یہ ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر محبت سچی ہوتی تو اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما بردار ہوتا، نافرمانی نہ کرتا. کیوں؟ ان المحب لمن یحب یطیع، محب محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری، ہر بات قبول کرتا ہے. آگے سمجھیں، اسی لیے اللہ اس کے رسول نے شرعی محبت کا جو معیار بیان کیا ہے وہ اطاعت ہے. سورہ آل عمران کی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی، اگر محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. کتنا بڑا بیان. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اللہ کی اگر کہتے ہو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو میری پیروی تو کرو. اگر میری پیروی کرو گے تب اللہ کی محبت مکمل، اس کے بدلے پھر اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا جو معیار بتایا وہ بھی کیا؟ من احب بسنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت کیا، میری سنت کی پیروی کی، اسی نے ہم سے محبت کیا. تو بات اصل یہ ہے کہ محبت، شرعی محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی شرعی محبت، کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں. ایک حدیث اختصاراً بتا دیں. عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی مشہور صحابی ہے، کہتے ہیں یہ ابھی ان کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی تھی،
جب حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام ٹھہرے تھے اور کفار مکہ سے مصالحت کی بات چیت چل رہی تھی، تو یہ وہیں جدہ وغیرہ کے قریب کہیں رہنے والے تھے عبد الرحمن بن ابی قراد. ان لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کا رسول آئے ہوئے ہیں، یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. پورے قبیلے کے ساتھ چھوٹے بڑے امیر غریب سب لوگ نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ گئے. کیوں؟ ابھی ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کیا تو ملاقات نہیں ہوئی تھی. سنا کہ یہاں آئے وہ ٹوٹ پڑے. جب آئے نبی علیہ السلام وضو کرنے لگے تو ان کے قوم کے لوگ عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے قوم کے لوگ، یہ دوڑ دوڑ کر کے آپ کا پانی لے کر کے اپنے بدن پر ملنے لگتے. آپ کھانستے بلغم نکلتا تو وہ بھی ہاتھ پر رکھ کر کے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسے یہ عمل تو آج تک ابو بکر عمر نہیں کیا. ذرا غور کرو جو میں بتا رہا ہوں. ہمارے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں پا رہا ہے تم لوگوں سے. ابو بکر عمر ہیں، یہ عثمان علی، انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہم وضو کر رہے تو پانی اس کو ہاتھ پکڑ لیں اور بدن پہ ملیں، اور میں تھوکوں تو تھوک اپنے بدن پر. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. کیوں تم لوگوں نے ایسے کیا؟ تو کیا پیارا جواب، یا رسول حب اللہ کا، یہ آپ کی محبت نے ہمیں مجبور کر دیا. دیکھا آپ نے یہ آپ کی محبت ہے، محبت نے ہمیں مجبور کیا جو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں. آنے فرمایا اچھا میری محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ کہ میرے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو لے کے اپنے ہاتھ مل لیتے ہو، تھوک بھی نہیں بلغم بھی نہیں. اللہ اکبر. سنو، اگر کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ نبی سے ایسی محبت کرے کہ اللہ اس کی محبت کو قبول کر کے اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے لگیں، تو اصدق الحدیث اذا حدث، اسے چاہیے بات کرتا ہے تو سچی کرے، جب وعدہ کرتا اور پڑوسی کے ساتھ اچھا احسان کرے، اور وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور امانت رکھی جائے تو امانت وہ ادا کرے. دیکھیں اللہ کے رسول نے سچی محبت کی علامت کیا قرار دیا؟ اپنی اطاعت، لائی ہوئی شریعت کی پابندی اطاعت. تو نبی کی محبت، اللہ کی محبت، محبت شرعیہ کی علامت و نشانی کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری، نبی کی سنت کی پیروی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ